غزوہ تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری اور توبہ۔ اسی تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ جو معذور تھے لوگ یا بیمار تھے، کچھ عذر تھا، ان کے علاوہ 80 سے زیادہ تو منافق انصار میں سے تھے، اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگ میں سے، ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئی تھی غزوہ تبوک میں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفروا فی الحر کہہ کر روکتے تھے، یعنی گرمی میں جا کر کیا کرو گے؟ منافقین نے کہا بھئی یہ گرمی ہے، ہاں تو گرمی میں کیوں نکلتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آج بھی لوگ یہی کہا کرتے ہیں بھائی کہ علماء بیان کریں، اللہ کی سیرت کا جلسہ ہو، عظمت قرآن کا ہو، شان صحابہ ہو، کوئی بھی دین کا پروگرام ہو، لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ویسے بھائی مولوی لگے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ۔ تو یہ اس وقت بھی یہ اس قسم کے لوگ موجود ہیں، اور اس وقت بھی یہ لوگ موجود تھے، اور منافق خود بھی غزوہ تبوک میں نہ نکلے اور دوسروں کو بھی منع کرنے کی کوشش کی، بھائی گرمی ہے۔ تو آگ تعالیٰ نے شان نے فرمایا ان کے جواب میں کہ جہنم کی آگ کی گرمی تو بہت سخت ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی تو بہت سخت ہے۔ ان کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی عذر قوی کے لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، ہے تو مومن کا حالت نہیں تھے، عذر بھی کوئی نہیں تھا، وہ شریک نہیں ہو سکے۔ ایک تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے الحال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے مراد بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی رہ جانے کا سبب بن گئی، بھائی پھل پکے ہوئے ہیں اور یہ ضائع ہو جائیں گے، کاسالی بھی ہے، تو اس کام میں وہ لگ گئے۔ اور کعب اپنی سرگزشت یا جو اس موقع پر پیش آئی مفصل سناتے ہیں جو آئندہ آ رہی ہے۔ اور مرات بن ربیہ کا باغ خوب پھل رہا تھا، ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا، ہمیشہ میں لڑائیوں میں تو شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مذائقہ ہے، اس لیے وہ ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبہ ہوا، یہ تنبیہ ہوئی ان کو، تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اس لیے سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کہ جب ان کو تنبیہ ملی ان کی کوتاہی پر، تو جو وہ باغ ان کے لیے رکاوٹ بنا جہاد میں جانے کے لیے جو ہے، تو انہوں نے وہ باغ کیا کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تھا۔ اسی طرح الحال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل اعزا جو کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے۔ ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا رہا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں گا تو کیا حرج ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر تنبہ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کر سکنے کا سبب ہوئے۔ یعنی آپ نے آپ کو کیا سزا دی؟ یعنی گھر والوں سے، بچوں سے، بیوی سے، سب سے منقطع ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، آپ نے آپ کو سزا میں پا لیا۔ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے، اور آپ نے آپ کو صحیح جو ہے سزا دی۔
تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور قرآن کی آیتیں آ گئی ان کی بشارت کے بارے میں۔ حالانکہ جان بوجھ کے غلطی تو نہیں ہوئی، عذر تو پیش کیا نبی علیہ السلام کے سامنے، لیکن نبی علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے آپ کو ایسے سزا میں ڈالا، توبہ کی تو اللہ نے ان تینوں کو معاف کر دیا۔ باقی جو منافق تھے انہوں نے آپ نے عذر پیش کیے مختلف قسم کے، ہمیشہ جھوٹی بات تو جھوٹی ہوتی ہے، انہوں نے سچ بتایا ہر بات کو، انہوں نے تو جھوٹی من گھڑت باتیں آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی، یہ ہوا وہ ہوا، تو تھے وہ خود بھی نہیں گئے اور مسلمانوں کو بھی یہ منع کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے پردے کو چاک کر دیا، بھائی یہ منافق ہیں اور یہ خود بھی نہیں جاتے، ان کے دل میں کیا نفاق ہے، یہ پسند ہی نہیں کرتے۔ تو میرے بزرگوں اسی طرح آج ہم حق بات کو چھپا لیتے ہیں، سچی بات کو چھپا لیتے ہیں، اور یہ ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے اگر ہم نے سچی بات کر دی تو فلاں ناراض ہو جائے گا، ہمارا جو نفع ختم ہو جائے گا، ہمارا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ ہر انسان میں یہ قصور پایا جاتا ہے، یہ لیکن ہے بہت بڑا قصور ہے یہ۔ اپنی غرض کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بات کو چھپا لے، حق بات کو انسان چھپا لے اور دنیا کے فائدے کو جو ہے وہ سامنے رکھے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ نے دیکھو صحابہ نے جو کوتاہی کی تو نبی علیہ السلام نے سزا مقرر کر دی ایک صحابی کے کہ فرمایا سے کوئی بات ہی نہ کرے، یہاں تک کہ فرمایا تم نے اپنی بیوی کے چرپائی پہ بھی نہیں جانا۔ ہاں، تو صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، جو نبی علیہ السلام نے پابندیاں لائی ہیں، ناراضگی ہو گئی ہے، ہمارا تو ایمان گیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے وہ روئے، توبہ تائب ہوئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کے اور ان کو جو ہے آنے والے وقت کے لیے ان کی جو یہ کوتاہی تھی تاکہ کوئی مسلمان کسی صحابہ پہ اپنی غلط انگلی نہ کھڑی کر سکے، اللہ نے دنیا ہی میں ان کی جو کوتاہیوں کو معاف کر دیا، اور باقی جو ہے اللہ نے ان کی کوتاہیوں کو نشانہ نہیں بنایا مخلوق کے لیے۔ میرے بزرگوں، تو گویا کہ آج تو ہم قرآن تو نہیں اترتا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے بھی راستے کھول دیے۔ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ویسے بھی بار بار پسینہ آتا ہے، کیا بھائی غسل کریں گے؟ چلو بھائی، ہاں تو بھائی جب انسان ایک مرتبہ غسل کرتا ہے نا تو پھر اگر پسینہ آ جاتا ہے تو پھر غسل کر لیتا ہے نا، منع تو کوئی نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں ایک مرتبہ غسل کیا بھائی تو دوبارہ وہ غسل نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی مانعات ہے، منع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے راستہ کھول دیا ہے، گناہ ہو گئی ہے، اس سے جو کوتاہی ہو گئی ہے تو بار بار وہ توبہ کرے، لیکن وہ توبہ توڑے نا، وہ یہ سمجھے بھائی میں گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ غلطی سے اگر انسان سے ہو جائے تو اس کو استغفار کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم بار بار توبہ کریں گے پھر توڑ دیں گے تو یہ انسان کے اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، تو یہ بھی انسان کی جو ہے بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو بھائی کوئی یہ کہ جیسا کہ حدیث میں دوسرے مقام پہ آیا، کوئی باپ یہ کہ بھائی کہ جاؤ تم جو مرضی ہے کام کرتے جاؤ، تمہیں جو ہے اس کی اجازت ہے کہ وہ جناب اللہ جی پیسوں کو بدرے خرچ کرے، کوتاہیاں کرے، تو اسے تو ایسا نہیں بھائی کہ باپ نے اجازت دے دی کوتاہی کرے اس میں اور نقصان کرے۔ اب اللہ نے یہ کہہ دیا بھائی میں تمہاری توبہ قبول کروں گا تو بار بار توبہ کرو، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھائی گناہ کرتے جائیں اور توبہ کرتے جائیں، اس لیے پکی توبہ ہونی چاہیے، جب توبہ کی جائے پھر گناہ سے پرہیز کی جائے۔ لیکن اگر کسی نہ سمجھی سے گناہ ہو گیا ہے تو پھر انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھو صحابہ کرام سے کوتاہی ہوئی
تو تھوڑی سی لغزش ہوئی، تو جب تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو وہ آرام سے نہیں بیٹھا، ان کو چین سکون نہیں آیا۔ اسی طرح مسلمانوں کی کوتاہی ہو جائے تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے بھائی کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ بھائی صحابہ سے بھی بڑا نیک نہیں ہے، صحابہ تو پاک تھے، نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے، تو اللہ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، ان کے لیے سزائیں مقرر ہوئی ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، پاؤں اٹھا اٹھا کے رکھ رہے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اتنے فرشتے ہیں کہ معاذ کے جنازے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ جب دفن کیے گئے تو ان کی قبر جو ہے آپس میں مل گئی تھی۔ ہاں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ کو یہ چھوٹا سا عذاب کا دھچکا لگا ہے، تو آپ نے وہاں کچھ کلام پڑھنی شروع کر دی، تو اس کے بعد وہ فرمایا اب اللہ نے عذاب اٹھا لیا ہے۔ یعنی اتنے نیک صحابی، ان کے ساتھ بھی جو ہے قبر میں اپنا برتاؤ کیا اور ان کو اللہ نے دکھایا، اور نبی علیہ السلام نے ان کے عذاب کو دیکھا، جس میں 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں بھی شریک ہوئے۔ تو میرے بزرگ اس لیے انسان جب تک توبہ نہیں کرے گا، یہ ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا، توبہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا ہے، قبر میں ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس لیے ہر وقت ہر گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اے اللہ میں جن گناہوں کو جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا تو جانتا ہے، اور تمام گناہوں سے انسان کو توبہ طائب ہونا چاہیے تاکہ مرنے سے پہلے ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔